نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم آصف علی راؤ۔ آج کا جو موضوع ترتیب دے رہے ہیں وہ بیر کے اوپر ہے۔ بیر ایک بڑا خوش ذائقہ لذیذ قسم کا ایک پھل ہے جو ہمارے پاس گرمیاں شروع ہو رہی ہوتی ہیں اور سردیوں کے موسم بہار کا اینڈ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ تب آتا ہے ہمارے پاس۔ اور یاد رکھیے کہ جو بیری کا شہد ہے یہ سب سے بہترین شہد گنا جاتا ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ موسم کتنا شاندار ہے بہار کا، اور اسپیشلی بیری کا شہد مطلب وہ پھر اور زیادہ لذیذ ہوتا ہے اور وہ جمتا نہیں ہے۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ہمارے جو نئے آنے والے چینل ہیں جدید نظریہ مفروضہ، جدید طب نبوی، ان کو بھی ذرا دیکھیں جا کے، ان کے اوپر بھی بہت کچھ سمجھنے کا موقع ملے گا۔ یوں سمجھ لیں کہ صابر ملتانی راز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھنے کے بعد، نظریہ مفروضہ کو سمجھنے کے بعد مجھے جو طب نبوی ہے اس کو سمجھنے کا موقع ملا ہے۔ حقیقت میں تو اگر میں صابر ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اگر نہ میں اسٹڈی کرتا تو میں ساری عمر ہی بہام کا شکار رہتا اور میں لوگوں کے سامنے کبھی بھی چیزوں کو نہ کھول سکتا۔ خیر، جو ہمارا چینل ان کو بھی آپ دیکھیں، ان کو بھی سبسکرائب کریں اور ان کو بھی لائک کریں، دوستوں سے شیئر کریں، کیونکہ ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے پازیٹیو اور نیگیٹو کا، یوں سمجھ لیں کہ یہ رب اور شیطان کے معاملات کی طرف گرد ہی گھومتا ہے۔ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو آپ کو ایک نئی سوچ مہیا کرے گا، آپ کی سوچ کو ڈیولپ کرے گا، آپ کی لائف کو چینج کرے گا۔ اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف کہ بیر کا جو مزاج ہے وہ کیا بنتا ہے۔ بیر کا مزاج ہے تر گرم۔ اس میں 75% رطوبت ہے، آپ نے کھایا ہوگا، دیکھا نہیں، منہ کے اندر لیس اکٹھی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کچا بیر کھائیں گے تو منہ ڈرائی کرے گا، اسی طرح اگر آپ کھٹا پھل کھائیں گے تو وہ بھی منہ میں سے پانی لانا شروع کر دے گا یا وہ کسی حد تک منہ کو خشک کر دے گا۔ لیکن میٹھا کھائیں گے تو اس سے وہ کنڈیشن نہیں ہوگی۔ لیکن میٹھا جو بیر ہے، کیونکہ اس کا مزاج اعصابی غدی ہے تو یہ نروس سسٹم کا ایک کیمیاوی تحریک کو ایکٹیو کرتا ہے۔ اب یہ جو جگہ ہے یہ تیزابیت والے بندے کے لیے اچھی نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی انسان کے اندر خشکی کا عنصر زیادہ ہے تو وہ بیر کا استعمال نہیں کر سکتا۔ بیر کا استعمال اس میں اس کو طبیعت کو خراب کرنے کا باعث بنے گا، کیونکہ بیر کے چھلکے نے تو ہضم بالکل نہیں ہونا، اس نے تو اندر بیٹھ کے ابلتا ہی رہنا ہے، اس نے تیزاب کے اندر مل کے تیزاب بن جانا ہے۔ کیونکہ جو ٹھنڈی چیز ہے، سونف ہے، ٹھنڈا ہے، آپ اس کو تیزابیت کی حالت میں استعمال کر کے دیکھیں، آپ کا بیڑا غرق کر دے گا۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی چیز ہے وہ اللہ رب العزت کا ایک قانون ہے، اس قانون کو اگر آپ جب تک نہیں سمجھیں گے اس وقت تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ کی کامیابی کا دار و مدار اللہ کے بنائے ہوئے اس قانون کے اوپر امپلیمنٹ کرنے سے ہے، اس کے اوپر عمل کرنے سے ہے۔ آپ کا عمل آپ کو لے کے جائے گا صحیح راستے کی طرف، صحیح منزل کی طرف۔ آپ کا غلط قدم آپ کو اذیت کی طرف لے کے جائے گا۔ موت تو ہر حال میں آنی ہے، چاہے آپ صحت کی حالت میں، چاہے بیماری کی حالت میں آنی ہے، لیکن ایک اذیت ناک موت، کیا اللہ چاہتے ہیں کہ ہماری اذیت ناک موت ہو؟ کبھی بھی نہیں۔ اللہ ہمارے اعمال کے مطابق ہمارا فیصلہ کرتے ہیں۔ ہم اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں، ہم اللہ کے نبی کو کتنا قریب سمجھتے ہیں، ہم کتنا سمجھتے ہیں کہ اللہ نے جو سسٹم بنایا ہے کہ وہ کسی ایک قانون کے تحت، ایک لا کے تحت بنایا گیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، سب کچھ اللہ نے کھانے پینے کے لیے بنایا، کھاؤ پیو موج کرو، مطلب جانوروں والا سسٹم۔ جانور بھی یہی ہے کہ ان کو کھاؤ پیو موج کرو، ان کو کیا احساس ہے مرنا ہے، جینا ہے، اٹھنا ہے، اللہ نے اٹھانا ہے، ان کے پاس تو احساس نامی کوئی چیز نہیں ہے، اور ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہے، ہم خالی ہیں، تہی دامن ہیں۔ افسوس کا مقام نہیں ہے، اللہ نے خود کہا کہ انسان خسارے میں ہے، تو انسان خسارے میں کیوں نہیں ہوگا 100% ہوگا، کیونکہ یہ نقد کے چکر میں رہتا ہے۔ چسکا مزہ فوری طور پہ ملنا چاہیے، ہر چیز ہے فوری طور پہ، ادھار کے چکر میں نہیں پڑتا۔ آپ کسی جگہ لے ادھار بند ہے، نقد بڑے شوق سے، ادھار اگلے چوک سے، یہی کہا جاتا ہے نا، یہی لکھا ہوتا نظر آتا ہے آپ لوگوں کو۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ انسان نقد کے چکر میں ہے۔ یہ دنیا بنائی ہی اس لیے گئی تھی کہ انسان کو آزمایا جا سکے کہ وہ نقد یا ادھار کس کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کا سسٹم تھا ادھار پہ، وہ دنیا میں واپس بھی کرے گا، آخرت میں تو اور زیادہ اچھا بدلہ دے گا اس کا۔ لیکن اللہ یہاں کیا کہتا ہے کہ اگر مجھے مومنوں کی دل آزاری کا ڈر نہ ہوتا تو میں کافروں کی سیڑھیاں بھی سونے کی بنا دیتا۔ اب اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ سب معاملات کیا ہیں۔ خیر، زندگی میں صرف اعصابی غدی چیز کا استعمال تبھی کیا جا سکتا ہے جب آپ کی باڈی میں ہیٹ کا عنصر پورا ہے، حرارت سٹیبل ہے، بہترین کھائیں، آپ منڈ کے کھائیں سے یہ کیا کہتے ہیں بیر کو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کون پوچھنے والا آپ سے، کھلے کھاؤ ننگے نہ ہو۔ لیکن اگر تیزابیت کا ایشو ہے، گیسز بنتی ہیں، کانسٹیپیشن کے مسائل موجود ہیں، پخانہ کھل کے نہیں آتا، اور یہ بار بار بتا چکا ہوں، بعض الو کے پٹھے ایسے ہوتے ہیں
تو وہ کہتے کانسٹیپیشن ہے ہی نہیں, میں نہ مانوں. اور پھر جب ان سے کہا جاتا ہے یار تمہیں اگر نہیں سمجھے, اگر تم نے میری ویڈیو کانسٹیپیشن کے متعلق نہیں دیکھی تو دیکھ لو, تو تمہیں پتہ لگ جائے کہ تم بیوقوفوں والی بات کر رہے ہو. دن میں دو مرتبہ سٹول آنا, 3 مرتبہ سٹول آنا, اس کا ٹائم نہ ہونا, پہلے ہارڈ ہونا بعد میں سافٹ ہونا, یہ سب کی سب کانسٹیپیشن کی صورت ہے. 2 دن کے بعد آنا کانسٹیپیشن کی صورت ہے, اور 36 گھنٹے کے بعد آنا کانسٹیپیشن کی صورت ہے. یہ ساری کانسٹیپیشن کی صورتیں ہیں. کانسٹیپیشن کی صورت صرف ایک ہی نہیں ہوتی کہ صبح فجر کی نماز کے بعد پکھانا ہے یا ناشتے سے پہلے فوری پکھانا ہے, اور وہ بھی بندہ 10 سے 15 سیکنڈ میں 20 سیکنڈ میں واش روم سے باہر نکل آئے, اور وہ بھی پہلے ہارڈ یا بعد میں سافٹ نہ ہو, اور کھل کے جابت ہو اس کے بعد بھوک شدید لگے, تو یہ کانسٹیپیشن نہیں ہے. باقی ساری کانسٹیپیشن کی صورتیں ہیں. آپ ہوش سنبھالیے, دماغ کو ٹھیک کیجیے, اپنی اسٹڈی کیجیے, آپ کو پتہ چلے کہ حقائق ہیں کیا. آپ لکیر کے فقیر, مطلب وہی آم کھانے کے بعد لسی پیو, آپ وہی لوگ ہیں. آپ مہربانی کریں, آپ یہ چھوڑ دیں جاہلیت والی باتیں. ہم مسلمان ہو چکے ہیں, اب ہم ہندو نہیں ہیں. ہم کبھی ہندو تھے, ہمارے باپ دادا یا ہمارے بڑے جو ہندو تھے وہ اس طرح کی چیزیں کر لیتے تھے تو سمجھ میں آتی تھی, لیکن ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی, کیونکہ جو دین کی روشنی ہے, علم کی روشنی ہے, جب آقا اسلام دنیا میں تشریف لے آئے اور پھر اس کے بعد ہمیں عقل اور شعور مل گیا, تو اس کے بعد تو پھر بیوقوفی کی گنجائش نہیں رہتی. اب چونکہ یہ بات ذہن میں رکھیں, ایک بات بتانا ضروری تھا کہ جو بھیڑ کا مزاج ہے وہ اعصابی گدی ہے, یہ نروس سسٹم کو ایکٹیو کرتا ہے, اور نروس سسٹم کو ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تب جب ہمارا ایپیتھیلیل سسٹم ایکسٹرا کام کر رہا ہو, وہاں پہ سوزش ہو, ہماری کڈنی ہمارے لیور میں سوزش ہو, لیور کے ایکسٹرا کام کرنے کی وجہ سے, تب آپ بیڑ کا استعمال بلا جھجک کر سکتے ہیں. اگر ہمارا نروس سسٹم پہلے سے ایکٹیو ہے, اب وہاں پہ بیڑ کا استعمال کرنے والا بیوقوفی کہلائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کا مزاج بذات خود تر گرم ہے, اور جس بندے کا یورین پہلے ہی وائٹ آ رہا ہے, جس بندے میں پہلے ہی خوف موجود ہے, جو بندہ پہلے ہی غیبت خور ہے, غیبت کا شکار ہے, غیبت کرتا ہے, اس کو مزہ آتا ہے غیبت کرنے میں. یہ یاد رکھیے گا, یہ بھی نفسیاتی کیفیت ہے. آپ جب بھی اپنے آپ کو سمجھنا چاہتے ہیں نا, تو آپ مزاجوں کے ساتھ سمجھ لیں. کیسے کہ ایک جگہ غیبت خور ہے ترگرم, ایک جگہ خوف ہے, خوف انتہا خوف کہ میں نے مر جانا ہے, بس اب میری زندگی ختم ہے, اس طرح کی کیفیت. تو یہ دماغ کی مشینی تحریک ہے, اعصابی عضلاتی. پھر دل کی کیمیاوی تحریک ہے, وہاں پہ کیا ہے, ہوس پرستی, مطلب سیکس کا زیادہ شوق کرنا, یا سیکسول خیالات زیادہ پیدا ہونا, یا سیکس سے زیادہ مائل ہونا, یا پیسے کی ہوس زیادہ رکھنا, یا میل ٹو میل سیکس, یا کچھ بھی ایسی چیزیں ہیں جو ہوس میں آتی ہیں, جو شہوت پرستی میں آتی ہیں. کوئی بھی چیز کر لیں آپ, یہ تمام کی تمام چیزیں. اچھا, اس کے بعد پھر آ جائے خوشی, مسرت پسندی. یہ دل کا مشینی حصہ ہے, یہ اب مسرت پسند, یہ نفسیاتی کیفیت ہے. یہ اس کی 2 کیفیت ہوگی, جیسے میں نے دماغ کی 2 کیفیت بتائیں. اسی طرح پھر اب جگر کی 2 کیفیت ہیں, ایک جگہ غصہ ہے اور دوسری جگہ غمگین ہے. مطلب غصہ کہاں ہے, جہاں پہ کیمیاوی تحریک ہے, اور غمگین کہاں ہے, جہاں پہ مشینی تحریک ہے, جہاں انڈائریکٹ رطوبات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ پاک نے ایک پورا سسٹم بنایا ہوا ہے, اور یہ ٹیکنیکل معاملات ہیں, ٹیکنیکل چیزیں, اور ٹیکنیکل طریقے سے چیزوں کو ٹھیک کیا جاتا ہے. ایسے کیسے ممکن ہے کہ آپ منہ اٹھا کے آپ کوئی بھی چیز استعمال کرو. میں نے نیوٹریشن کچھ لوگوں کے ٹریٹمنٹ کیے ہیں ڈاکٹرز رات کے, قسم لے لیں انزائٹی اور ڈپریشن کا علاج نہیں کر پا, ان کو اپنا یہ نہیں پتا کہ میں نے خوراک کیا کھانی ہے, تو آپ دیکھیے وہ آپ کی خوراک کیا ترتیب دیں گے. خیر, میں سمجھتا ہوں کہ بات تو بہت لمبی. پھر ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ عضلاتی جو کیفیت میں بتا چکا ہوں, جیسے خشکی کا معاملہ ہے, اس میں بیئر کا استعمال نہیں کر سکتے, کیونکہ یہاں پہ آلریڈی آپ کا دماغ کے پاس خون کم پہنچ رہا ہوتا ہے, خون گڑھ ہونے کی وجہ سے. اس لیے جگر کو فعال کیے بنا آپ بیئر کا استعمال نہیں کر سکتے, بالکل نہیں کر سکتے. اس کا نقصان ہوگا آپ کو, بد ہضمی کا شکار ہو جائیں گے, کھٹے ڈکار آئیں گے, یا کھٹاس فیل ہوگی, یا صبح اٹھ کے وہ آپ کی چھاتی پہ محسوس ہوں گے کہ گلے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, وہیں رکے ہوئے ہیں. اپنے دوست صاحب کا خیال رکھیں. ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.